اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنے کی جگہ جنت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بسنے کی جگہ، مزے کی جگہ، رہنے کی جگہ، ساری خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ذرا غور کرو، ہمارے والد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد کہاں پر بھیجا تھا؟ ذرا غور کرو، ذرا یاد کرو، قرآن کھول کر دیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ساری دنیا کے انسانوں کے والد ہیں، اور ہماری والدہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پر بھیجا تھا؟ وہ کہاں پر رہتے تھے؟ آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تھا، وہ جنت میں رہتے تھے، وہ جنت میں گھومتے تھے، تو پتہ چلا رہنے کی جگہ جنت ہے، رہنے کی جگہ جنت ہے۔ یہ تو سلسلہ آزمائش کا شروع کرنا تھا، وہ شیطان آیا، وہ شیطان نے آ کر آدم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے ورغلانے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی، اور فرمایا اور کہتا رہتا تھا کہ اس درخت کا پھل کھا لو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، اس درخت کا پھل کھا لو ہمیشہ کے لیے جنت کا لباس پہنے رہو گے۔ آدم علیہ السلام اس شیطان کی باتوں میں نہیں آتے تھے، اس شیطان کی باتوں میں نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ شیطان مختلف طریقوں سے ان کو ورغلاتا تھا، اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آتے تھے۔ وہ تو شیطان کے شیطانی دماغ میں آخری چال آئی۔ آپ کو پتہ ہے وہ آخری چال کون سی تھی جس میں وہ کامیاب ہوا؟ وہ آخری چال یہ تھی، اس نے دیکھا یہ آدم مرد ہے، یہ آدم مرد ہے، مضبوط آدمی ہے، کمزور نہیں ہے، طاقتور آدمی ہے، یہ جلدی سے میری باتوں میں نہیں آئے گا، کیوں نہ میں اس کی بیوی یعنی حضرت اماں حوا علیہ السلام پر محنت کروں۔ جب دیکھا کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایسے روپ میں آیا، وہ ایسے روپ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر وہ کام آپ کر لیں گی ہمیشہ کے لیے آپ بھی اور آدم بھی اسی جنت میں رہیں گے، اسی لباس میں رہیں گے۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے پوچھا ایسا کون سا کام ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں درخت کا پھل کھا لو، وہ فلاں درخت کا پھل کھا لو۔ اماں حوا علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم پھل نہیں کھائیں گے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس درخت سے منع نہیں کیا۔ اچھا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اس نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلی جھوٹی قسم کھائی۔ اس نے کہا مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے اللہ کی، اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لو گی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گی، ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گی۔ جب حضرت اماں حوا علیہ السلام نے اللہ کا نام سنا، اللہ کی قسم سنی، وہ چونکہ ایک عورت تھی، دل سے کمزور تھی، انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اور کوئی اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا، اور کوئی اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل توڑا اور کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیوی نے درخت کا پھل کھا لیا، تو محبت کا تقاضا بھی یہی تھا، وفاداری کا تقاضا بھی یہی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی نے کھا لیا، اب میں اس کے ساتھ ہوں، اس کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے بھی پھل توڑا اور کھا لیا۔
الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ وہ محبت، وہ میاں بیوی کی محبت وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی بیوی حضرت اماں علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے بھی توڑا اور کھا لیا۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آ گئے اور فرمایا کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ اس کے باوجود بھی آپ نے درخت کا پھل کھا لیا۔ وہاں سے اماں علیہ السلام بولی یا اللہ اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی، یا اللہ اس نے آپ کی قسم کھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹوں کا جھوٹا ہے، یہ شیطان جھوٹوں کا جھوٹا ہے، یہ مردود ہے، یہ جھوٹی قسمیں بھی کھائے گا، یہ ہر وہ حربہ استعمال کرے گا جس سے انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلی جھوٹی قسم شیطان نے کھائی۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی انسان جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ شیطان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے دنیا کے اندر جسم کے ساتھ، اس گوشت والے جسم کے ساتھ اس عالم ارواح سے جنت میں بھیجا، اس جنت کے لباس کو اتار کر دنیا کا لباس پہنایا اور دنیا کے اس گوشت والے جسم میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا کی زمین پر آ گئے۔ جس وقت دنیا میں آئے رات تھی، جس وقت دنیا میں آئے رات تھی، سورج نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لائٹیں بھی نہیں تھی، موم بتیاں بھی نہیں تھی، کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی زمین پر آئے گھبرا گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، یا اللہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا، یا اللہ ہم یہ کہاں پر آ گئے، کچھ دکھ ہی نہیں رہا۔ اتنے میں اچانک صبح صادق کا وقت ہوا، اتنے میں اچانک صبح صادق کا وقت ہوا۔ آسمانوں پر دیکھا ہلکی ہلکی سفیدی آنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی ہلکی ہلکی سفیدی آنا شروع ہو گئی، آنکھوں میں روشنی آنا شروع ہو گئی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اسی جگہ پر اللہ کے سامنے اس دھرتی پر پہلا سجدہ ادا کیا، پہلا سجدہ ادا کیا۔ ایک تو صبح آنے کی خوشی میں اور دوسرا سجدہ ادا کیا رات کے جانے کی خوشی میں۔